ایک لڑکی کی کہانی جو 400 سالہ ناگ کے بچے کی ماں بن گئی۔ اماں کیا کرے، اب گاؤں میں جو نہر ہے وہ تو سوکھ گئی ہے۔ اب کپڑے دھونے کے لیے ہمیں جنگل میں بنے ڈیم پر جانا پڑے گا، پھر تو بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ میں منہ بسور کر بولی، ارے کچھ بھی نہیں ہوتا، گاؤں کی تمام لڑکیاں وہاں پہ جاتی ہیں، تم بھی راکھی سے شادو کے ساتھ وہاں پہ چلی جاؤ۔ اماں کی بات پر میں نے تائید میں سر ہلایا، اور جب شادو اور راکھی سے اس بارے میں پوچھا تو ان دونوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ کل ہی تمام کپڑے دھو کر آ چکی ہیں۔ کل میں گھر پہ نہیں تھی، میں خالہ کے گھر گئی ہوئی تھی، اور اب تو پورے ہفتے کے گندے کپڑوں کا گٹھر بنا ہوا تھا، اور ابا کے پہننے والے سارے ہی کپڑے گندے ہو چکے تھے۔ اگر ابا کو ٹائم پہ دھلے ہوئے کپڑے نہ ملتے تو وہ شور مچاتے اور غصہ کرتے تھے۔ ہمارے گاؤں میں پانی کی کمی تھی، پینے کے لیے صاف پانی بھی بہت مشکل سے ہی ملتا تھا، اور کپڑے دھونے کے لیے ہمیں نہر پر یا جنگل میں بنے ڈیم پر جانا پڑتا تھا۔ کتنے وقت سے ہمارے گاؤں میں بارش نہیں ہوئی تھی، ہر چیز پر جیسے سوکھا ہو گیا تھا۔ ایسے میں وہ نہر بھی سوکھ گئی تھی جس پر گاؤں کی تمام عورتیں کپڑے دھونے کے لیے جاتی تھی۔ اب سب کا ہی رخ جنگل میں بنے اس ڈیم کی طرف تھا۔ میں وہاں پر اکیلے جانے سے ڈر رہی تھی۔ اماں کو ایک فوتگی میں جانا تھا، اور میرے چھوٹے بہن بھائی اسکول گئے ہوئے تھے۔ شادو اور راکھی نے بھی جانے سے انکار کر دیا تھا۔ یوں مجھے مجبوراً اکیلے ہی جانا پڑا۔ میں جنگل کے درمیان پہنچی تو ایک پل کو میرا دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ جنگل میں دن کے وقت بھی رات کا سما تھا، ہر سو اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہیں سے بھی کوئی بھوت پریت آ جائے گا اور مجھے چمٹ جائے گا۔ گو کے جنگل میں میرے علاوہ کسی نے ایسی کوئی مخلوق نہیں دیکھی تھی، نہ ہی کسی کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش آیا تھا جیسا کہ میرے ساتھ ہوا تھا۔ بچپن میں ایک بار ابا کے ساتھ اس جنگل سے گزر رہی تھی، اور اس وقت ہم جنگل کے بیچوں بیچ پہنچے تو میں نے ایک بہت ہی لمبے ٹرنگے انسان کو دیکھا تھا جس کا قد آسمان کو چھوتا ہوا تھا۔ میں خوف سے ابا کے ساتھ لپٹ گئی تھی اور ابا کو اشارے میں کہنے لگی کہ وہ اتنا لمبا آدمی کون ہے، میں نے کبھی گاؤں میں تو نہیں دیکھا۔ اس کے بعد جب میں گھر آ گئی تو گھر میں صحن میں بھی میں نے اس کو کھڑے ہوئے دیکھا تھا۔ میرا تو خوف کے مارے برا حال ہو گیا تھا۔ پھر گاؤں کے حافظ صاحب کو بلوا کر مجھے دم کروایا گیا، تعویذ والا پانی پلایا گیا، اور اس کے بعد مجھے وہ کبھی بھی نظر نہیں آیا، مگر میرے دل میں جو ڈر بیٹھ گیا تھا وہ میرے دل سے کبھی نکل نہیں سکا۔ اب جب جنگل میں اس جگہ پر پہنچی جہاں میں نے اس شخص کو دیکھا تھا تو ایک بار میرے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں ہمت کر کے وہاں سے گزر گئی۔ جب میں ڈیم پر پہنچی تو یہ دیکھ کر مجھے حوصلہ ہوا، وہاں پر ایک عورت موجود تھی، مگر اس کا کام ختم ہونے کے قریب تھا۔ گھر میں اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ میرے لاکھ روکنے پر بھی وہ وہاں پر نہیں رکی تھی۔ اس کے جانے کے بعد مجھے ہلکا ہلکا سا ڈر لگ رہا تھا، اور میں جلدی جلدی سارا کام ختم کرنے لگی۔ مجھے بہت ہی زیادہ بھوک بھی ستا رہی تھی، مگر میں سب کچھ برداشت کر کے کام ختم کرنے کی دھن میں مگن تھی تاکہ جلد از جلد یہاں سے واپس گھر جا سکوں۔ مگر جلدی جلدی کے چکر میں بھی مجھے مغرب کا وقت ہو گیا تھا۔ خدا خدا کر کے میرے دھلنے والے تمام کپڑے ختم ہو گئے۔ یہاں میں ایک بات بتاتے چلوں کہ ہمارے گاؤں کا ماحول بہت ہی زیادہ صاف ستھرا تھا۔ کوئی بھی لڑکی کہیں بھی کسی بھی جگہ اکیلی ہوتی، اسے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا، کیونکہ ہمارے گاؤں میں یہ بات مانی جاتی تھی کہ گاؤں کی تمام بہن بیٹیاں سانچی ہیں۔ جب میں جنگل سے گزرنے لگی تو اس درخت کے پاس سے گزرتے ہوئے میں ایک بار پھر سے کانپ اٹھی تھی، گو کہ مجھے اب یہاں پر کچھ بھی نظر نہیں آیا تھا، مگر اس کے باوجود ایک ڈر تھا جو مجھے اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا۔ میں جب اس درخت کے قریب پہنچی تو وہاں مجھے ہلکی سی سرسراہٹ محسوس ہونے لگی۔ ایک پل کو میرا پورا وجود ٹھرا گیا تھا، ایک سرد لہر میرے پورے وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ میں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، اور تیزی سے نکلنے کے چکر میں میرا پاؤں نہ جانے کیسے رپٹ گیا اور میں منہ کے بل زمین پر گر گئی۔ جب میں نے سر اٹھایا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھ سے چند قدموں کے فاصلے پر ایک کالے نگ کا رنگ کا ناگ بیٹھا ہوا تھا جو پھن پھیلائے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں خوف سے اپنی جگہ منجمد ہو کر رہ گئی۔ ایک پل کو تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کروں۔ اگلے ہی پر میری نظر سامنے پڑے ایک پتھر پر پڑی، اور میں نے وہ پتھر اٹھا کر اس سانپ کے سر کا نشانہ لیا جو اس کے عین سر پہ لگا، اور اس کے بعد وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ میں نے ایک اور پتھر اٹھا کر اس کے سر پہ ڈر پہ وار کرنے شروع کر دیے،
اور جب تک اس کا جسم ساکت نہیں ہو گیا میں اس پر وار کرتی رہی۔ اب میں حیرت زدہ تھی کہ میں اتنی دیر پوک سی لڑکی ایک سانپ کو کس طرح سے ختم کر سکتی تھی۔ میں نے جلدی سے کپڑوں کا گٹھر اٹھایا اور گاؤں کی طرف چلی گئی۔ جب میں گھر پہنچی تو میرا سانس بری طرح سے پھولا ہوا تھا، چہرے کا رنگ پیلا پڑا ہوا تھا۔ اسی دوران میرے ابا بھی گھر آ گئے۔ انہوں نے میری شکل دیکھی تو چونک گئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا۔ پہلے تو میں نے انہیں ٹالنے کی کوشش کی، مگر پھر میں نے انہیں اپنے ساتھ بیٹی تمام بات بتا دی۔ انہوں نے اپنا سر پکڑ لیا کہ کہیں میں نے کسی ناک کے جوڑے کو تو نہیں ختم کر دیا۔ اگر ایسا ہوتا تو غصب ہو جاتا۔ اس ناک یا ناگن کا جوڑا مجھ سے انتقام لینے کے لیے میرا دشمن بن جاتا۔ پھر ابا گاؤں کے کچھ لوگوں کو لے کر جب میری بتائی ہوئی جگہ پر پہنچے تو وہاں پر خون کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے، مگر وہاں پر کسی سانپ کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس کے بعد ابا اکثر پریشان رہنے لگے تھے۔ انہیں میری بہت فکر ستاتی تھی۔ میں جب بھی کپڑے دھونے کے لیے اس جگہ سے گزرتی تو ایک پل کو میں بھی ضرور ڈر جاتی تھی، کیونکہ اس درخت کے پاس سے گزرتے ہوئے میرے ساتھ 2 خوفناک واقعے پیش آ چکے تھے جو مجھے یاد آ جاتے تھے۔ پھر اللہ اللہ کر کے گاؤں میں بارشیں ہونے لگی۔ یوں تواتر سے بارشیں ہونے کے بعد گاؤں کی سوکھی نہر پانی سے بھر گئی تھی اور پانی کے پیاسے کنویں بھی اب لوگوں کی پیاس بجھانے کے قابل ہو گئے تھے۔ یوں جو ہم لوگ گاؤں والوں نے پانی کی کمی دیکھی تھی، اب ہماری وہ تنگی دور ہو گئی تھی۔ اب جب ہمارا جنگل میں آنا جانا ختم ہو گیا تو میرے ابا کو بھی سکون کا سانس آیا۔ اس دن میں نہر پر اپنی سہیلی کے ساتھ کپڑے دھونے کے لیے گئی ہوئی تھی، جب میرا چھوٹا بھائی ہانپتا کانپتا میرے پاس آیا اور کہنے لگا جلدی گھر چلو، ابا کو سانپ نے ڈس لیا ہے اور اماں بے ہوش ہو چکی ہے۔ یہ بات سن کر میں بوکھلا گئی تھی اور پھر بھاگتے ہوئے جب میں اس کے ساتھ گھر آئی تو سامنے ہی ابا کی لاش پہ حص و حرکت پڑی ہوئی تھی اور اماں کے بین آسمان کا سینہ چیڑ رہے تھے۔ اس وقت تو مجھے کچھ ہوش نہیں آیا کہ ابا کو اچانک سے کیا ہو گیا، اور کچھ دنوں تک جب میرے حواس بحال ہوئے تب مجھے پتا چلا تھا کہ ابا کو کسی سانپ نے ڈس لیا تھا، اور وہ سانپ بہت زہریلا تھا، اور اس کے ڈستے ہی ابا کا جسم بے حس و حرکت ہو گیا تھا اور ان کی اسی پل ہی موت واقع ہو گئی تھی۔ جب میں نے یہ بات سنی تو ایک پل کو میرے ذہن میں اس سانپ کے مرنے کا منظر گھوم گیا اور ابا کی بات پہ یاد آ گئی، اگر میں نے سانپ کے جوڑے میں سے کسی کو قتل کر دیا تو ایسا نہ ہو کہ دوسرا سانپ میرا دشمن بن جائے۔ مگر اس بات کو میں نے اپنا وہم سمجھا اور یہ سوچا کہ اتفاق سے کسی سانپ نے ابا کو ڈس لیا ہوگا۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے میری اماں اور چھوٹے بھائی کی موت بھی اسی طرح سے ہی رونما ہو گئی تھی۔ وہ دونوں بھی سانپ کے ڈسنے سے موت کے منہ میں چلے گئے تھے اور اب میرے اس دنیا میں کوئی بھی نہیں رہا تھا۔ میں بالکل اکیلی ہو گئی تھی۔ مجھے لگتا تھا میری دنیا تاریک ہو گئی ہے۔ ہر وقت روتی رہتی۔ محلے کی کوئی عورت ترس کھا کر مجھے کھانا دیتی تو میں کھا لیا کرتی تھی۔ مجھے تو جیسے کوئی ہوش نہیں رہا تھا۔ گاؤں میں جو گنے چنے رشتہ دار تھے ان کا کہنا تھا میرا جو اکیلے رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ محلے کی کچھ عورتوں کا بھی یہی خیال تھا کہ مجھے اب شادی کر لینی چاہیے، اور وہ اپنے طور پر میرے لیے رشتے دیکھنے لگی تھی۔ مگر میرا تو جیسے زندگی پر سے اعتبار ہی اٹھ گیا تھا۔ میں نے اپنے تمام قریبی لوگوں کو کھو دیا تھا اور میں اپنی اس دنیا میں زندگی میں کیسے مگن ہو سکتی تھی۔ مگر سب کی بات درست تھی، زندگی کے لیے اکیلے نہیں گزارے جا سکتی تھی۔ اس دوران گاؤں میں ایک مسافر آ کر رہنے لگا تھا۔ وہ بلا کا خوبصورت انسان تھا۔ میں نے اس کو نہیں دیکھا تھا، مگر اس کے حسن کے چرچے اپنی سہیلیوں سے سنے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ دیوتاؤں جیسا حسن رکھتا ہے، مگر وہ ایک غریب شخص ہے اور وہ غربت کی حالت میں زندگی گزار رہا ہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، اور اس کا یہ شخص کا یہ کہنا تھا کہ اس دنیا میں وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی نہیں ہے۔ یوں اس نے گاؤں کی ایک بڑی بوڑھی عورت سے میرے ساتھ شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو سب لوگ اس بات پر اصرار کرنے لگے کہ مجھے اس کے ساتھ شادی کر لینی چاہیے، اور جب ایک بار میں نے اسے دیکھا تو میں بھی اپنے پلکیں چپکنا بھول گئی تھی۔ پھر سب لوگوں کے اصرار پر میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی اور وہ ہمارے گھر میں آ کر رہنے لگا۔ وہ مجھے بہت پراسرار لگتا تھا۔ کبھی کبھی اچانک سے وہ غائب ہو جاتا۔ وہ صبح گھر سے نکلتا تھا اور شام کو گھر واپس آتا تھا۔ میں جب اسے پوچھتی تو وہ کہتا کہ وہ کام کے سلسلے میں شہر جاتا ہے، اور شام کو وہ میرے ہاتھ پہ ایک معقول رقم بھی رکھ دیا کرتا تھا جس سے ہماری گزر بسر ہوتی تھی۔ میں بھی اب اپنی زندگی میں جیسے مطمئن سی ہونے لگی تھی، مگر اپنے شوہر کا رویہ مجھے کبھی کبھی چونکا دیتا تھا۔
جب کبھی رات کو میری آنکھ کھلتی تو اس کے چہرے پہ نظر پڑتی، وہ تو جیسے مجھے غصے سے گھوڑ رہا ہوتا۔ جب رات کو اس پر نظر پڑتی تو وہ مجھے جیسے غصے سے گورا ہوتا اور میرے جاگنے پر وہ چونک پڑتا اور مصنوعی انداز میں مسکرا کر ادھر ادھر کی باتیں کر کے مجھے ٹال دیا کرتا۔ اس کا یہ رویہ مجھے حیران کرتا تھا اور کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا کرتا تھا۔ آخر وہ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتا تھا؟ حالانکہ اس نے تو میرے ساتھ اپنی پسند کی شادی کی تھی۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ میں اس کے سر پر مسلط کی گئی تھی، بلکہ میری وجہ سے تو اس کو رہائش اور گھر کا سکون ملا تھا۔ میں یہ باتیں سوچ کر خود کو بہلا لیا کرتی تھی اور خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرتی، اور اب تو جیسے زندگی مکمل ہونے والی تھی۔ اب ہمارے گھر میں ایک نئے مہمان کی آمد ہونے والی تھی۔ ایسے میں مجھے اپنے شوہر کا رویہ بہت عجیب اور پریشان لگتا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ اپنی بے چینی کی حالت میں ہے۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ مجھے کچھ کہنا چاہتا ہے مگر کہہ نہیں پا رہا۔ ایسے لگتا تھا جیسے کچھ کرنا چاہ رہا ہے مگر کر نہیں پا رہا۔ میں نے اس بات کو اپنا وہم سمجھا، اور بھلا وہ ایسا کیوں کرے گا؟ اور پھر جب میں نے اس بچے کو جنم دیا تو اس کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ بالکل اپنے باپ جیسا تھا، ویسا ہی چاند جیسا چمکتا چہرہ اور دیوتاؤں جیسے نقوش۔ میں اس کو پا کر بہت خوش تھی اور لگتا تھا جیسے زندگی مکمل ہو گئی ہے۔ اور ایک دن دروازے پر ایک سادھو آیا۔ میں اپنے بچے کو اٹھائے جب دروازے پر گئی تو وہ میرے بیٹے کو دیکھ کر چونک گیا اور گھر کے اندر آ گیا۔ گھر کے اندر آ کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے کچھ تلاش کر رہا ہو۔ مجھے اس کا انداز بہت عجیب لگ رہا تھا۔ پھر اس نے چند ایسی باتیں کہی جسے سن کر میں حیرت سے دنگ رہ گئی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، اور پھر اگلے ہی دن اس کی بات سچ ثابت ہو گئی۔ رات کا وقت تھا جب ایک عجیب سے احساس سے میری آنکھ کھلی۔ کمرے کی لائٹ آن تھی اور میرا شوہر مجھے سوتے اٹھا کر بٹھانے لگا۔ اس کے انداز آج بہت بدلے ہوئے لگ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کی چمک عجیب سے تاثر لیے ہوئے تھی۔ وہ عموماً بہت کم بولتا تھا، اور آج جب وہ بولنے پر آیا تو میں اس کو حیرت سے سنتے گئی اور مجھ سے کہنے لگا، تم جانتی ہو میں کون ہوں اور میں نے تم سے شادی کیوں کی ہے؟ وہ کہ میں اس کا سچ جان گئی تھی، مگر میں یہ اعتراف اس کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ میرے نفی میں سر ہلانے پر وہ کہنے لگا کہ یاد کرو اس دن جب تم نے اس درخت کے پاس ایک سام کو مارا تھا۔ وہ ناگن تھی، ایک اچھا داڑھی ناگن، اور اس کے کچھ دن کے بعد میں بھی انسانی روپ میں آنے والا تھا اور اپنی ناگن سے ملنے والا تھا۔ تب مجھے پتا چلا کہ تم نے میری ناگن کو ختم کر دیا ہے، اور مجھے تم پر بہت غصہ آیا۔ میں چاہتا تو تمہیں اسی وقت ڈس کر اپنے زہر سے تمہیں ختم کر سکتا تھا، مگر میں تمہیں اس تکلیف سے روشناس کروانا چاہتا تھا جو میں نے سہی تھی۔ تم نے مجھے میری ناگن سے دور کیا تھا، میں تمہیں تمہارے اپنوں سے دور کرنا چاہتا تھا، تمہیں تمہارے اپنوں کی جدائی کا غم دینا چاہتا تھا۔ پھر اسی منصوبے کے تحت میں نے تم سے شادی کی، اور اب میں تمہیں ختم کرنے والا ہوں۔ آج تمہاری زندگی کا آخری دن ہے۔ میں تمہیں تمہارے اپنوں سے دور کر چکا ہوں، تمہیں اپنوں کی موت کا غم دے چکا ہوں، اور اب تم یہ حسرت یہ دنیا سے رخصت ہوگی کہ کاش تم اپنے بیٹے کے ساتھ زندگی گزار سکتی۔ میں تمہیں یہی تکلیف دینا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے کہ مجھے کوئی تکلیف دیتا، مجھے کوئی نقصان پہنچاتا، میں نے جلدی سے دراز سے وہ تعویذ نکالا اور اس کے گلے میں ڈال دیا۔ وہ بری طرح سے چیخنے لگا اور اب وہ ایک انسان سے ایک سانپ میں تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ نڈھال اور مدہوشی کے عالم میں تھا۔ میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور جلدی سے اسے اس پٹاڑی میں بند کر دیا جو اس سادھو نے مجھے دی تھی۔ اس سادھو نے مجھے میرے شوہر کی ساری حقیقت بتا دی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ وہ تم سے جلد ہی اپنے ناگن کے موت کا انتقام لے گا، اور یہ ساری تدبیر مجھے اسی نے بتائی تھی۔ اور اگلے دن جب وہ سادھو آیا تو میں نے نم آنکھوں سے اس کو ساری بات بتا دی۔ یوں وہ ناگ والی پٹاڑی لے کر یہاں سے چلا گیا۔ میری اس ناگ سے جان چھوٹ گئی تھی۔ مجھ سے اکثر لوگ سوال پوچھتے کہ تمہارا شوہر کہاں چلا گیا ہے، مگر میں نے یہ کبھی بھی اپنی حقیقت نہیں بتائی۔ اگر میں نے حقیقت بتا دیتی تو پھر یہ حقیقت بھی عیاں ہو جاتی کہ میرا بیٹا بھی ایک ناگ کی اولاد ہے، اور یقیناً لوگ میرے بیٹے سے بھی خائف ہو جاتے۔ میں نے اپنی ساری زندگی اپنے بیٹے کے لیے وقف کر دی۔ میں نے محنت مزدوری کر کے اس کو پالا اور دوبارہ کسی کے ساتھ شادی نہیں کی۔ سادھو کے دھم اور تعویذوں کے اثر سے میرے بیٹے میں اس ناگ کی کوئی حسرت نہیں آئی تھی۔ یوں وہ ناگ کا بیٹا ہونے کے باوجود ایک عام انسان کی طرح تھا، ختم شد۔